آپ سمجھ گئے کیا نعمت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، تم لبیک کہو اللہ اور رسول کی آواز پر تاکہ زندگی ملے۔ نعمت حیات ملی، اور جب نعمت حیات ملی تو ہر وقت زندہ، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ اب اس سلام کو دیکھ کر ایک گھبراہٹ سی ہوئی، اس سلام کو دیکھ کر گھبراہٹ سی ہوئی۔ السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ بکم فتح اللہ بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم ینشق السماء۔ ایک گھبراہٹ سی ہوئی، یہ سلام کر رہے ہیں، یہ تو غلو ہے، یہ تو غالی ہے، یہ تو عبداللہ ابن سبا کے پیرو ہیں، یہ غلات ہیں۔ بھئی کیا بات ہو گئی، کیا اضافہ ہو گیا، کون سی ایسی بدعت ہوئی؟ سلام میں کون سا ایسا جملہ تھا جو اس طرح سے نکلا ہو کہ تم کارخانے حیات کا کام چلاتے ہو اور تم سارے خدائی کو سنبھالے ہوئے ہو، خاتم بدہن نعوذ باللہ من ذالک، خدا نخواستہ یہ جملے زبان پر کیسے آئے؟ سلام اس پر کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا، تو نے زکوٰۃ، امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہ غلو ہے، یہ غلو ہے نہیں، یہ آداب محبت میں سلام کا طریقہ ہے۔ یہ وہ خوشنما، خوشگوار، دل پسند، دلچسپ، عارفانہ، مؤدبانہ طریقہ سلام ہے۔ یہ اوروں کو نصیب نہیں، اس لیے نہیں کہ ایک طرف جس کو سلام کر سکے وہ نہیں، دوسری طرف سلام کرنے والے میں جذب نہیں۔ تو کیا سلام ہو؟ اب کوئی اگر ضد پہ آ کے شروع کر دے تو یقیناً ہم سمجھیں گے کہ 1381 کا سال یوں بھی مبارک ہوا کہ ایک اور بات بھی پیدا ہو گئی، لیکن ابھی شاید یہ موقع نہیں آیا۔ لیکن انسان ضد پر بہت کچھ کر جاتا ہے، جب ضد پر یزید کے لیے قصیدے لکھے جا سکتے ہیں تو پھر سلام کے لیے کون سی بات ہے؟ اب کی دفعہ تو انہوں نے ایک اور عربی قصیدے کو بھی شامل کر دیا، ایک اور تاریخی قصیدہ بھی لکھ دیا۔ بھئی ظاہر ہے خدا ان کو بھی عمر دے، زندگی دے، تاکہ یہ دوستی کبھی کام آ جائے، کسی کہیں جا کے ان کو اس کا بھی صلہ ملے۔ بہر صورت ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انسان اپنے مرکز سے ہٹ نہیں سکتا، انسان اپنے اصل سے دور نہیں ہو سکتا، ہر شے اپنے اصل کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم اپنے اصل کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنے مرکز کی طرف جاتے ہیں۔ وفی قلوب من والاہ قبرہ، جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ان کی قبر ہوتی ہے، وہ سلام کرتے رہتے ہیں۔ تو گھبرا گئے کہ اس سے بڑھ کے کیا غلو ہو سکتا ہے؟ بکم فتح اللہ بکم یختم، تمہیں سے اللہ نے ابتدا کی، تمہیں پر اللہ ختم کر دے گا۔ تو اس میں کون سی پریشانی کی بات تھی؟ کبھی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، کبھی آپ نے اپنے آپ کو مؤلف یا مصنف بنایا ہے؟ کتاب لکھنے والا پہلے یہ سوچتا ہے کہ کتاب کا آخری مقصد کیا ہوگا، کتاب کا آخری مقصد کیا ہوگا۔ اگر آخری مقصد نہیں ہے تو کتاب لکھنے والا دیوانہ ہے۔ کوئی کتاب لیجیے، ناول لیجیے، افسانہ لیجیے، کوئی قصہ لیجیے، کوئی علمی کتاب لیجیے، آخر میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بس اس ایک منزل کے لیے تمہید بھی ہوگی، ابواب بھی ہوں گے، چیپٹر کے بعد چیپٹر آئے گا، تسلسل جائے گا، تاکہ خاتمے پر پہنچے تو مضمون پڑھنے والے کے سمجھ میں آئے کہ اس مقصد کے لیے کتاب لکھی۔ کتاب ہستی میں مقصد محمد، کتاب ہستی کا مقصد محمد، اسی کی وجہ سے ابتدا بکم فتح اللہ وہ بکم یختم،
اب انہیں پر خاتمہ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ ان سے ختم نہیں ہوئی. اسے گھبرانے کی کیا بات تھی؟ غلو کا کون سا مقام ہے؟ بکم فتح اللہ بکم یختم، اللہ نے تم سے ابتدا کی، اللہ تم پر ختم کر دے گا. انسانیت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو وہی ہے مدعائے حیات، وہی ہے کمال حیات، وہی ہے مقصد حیات، اسی کے لیے ہے تبلیغ رسول. یہ چند باتوں کو یاد رکھیے. آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوگا کہ ہم اپنی محبتوں کے سلسلے میں یہ سمجھ کر کہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، شہادت کی وجہ سے زندگی، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی وجہ سے زندگی، رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سوئے دوست ہجرت کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے چلے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر کو چھوڑے ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ، مکے سے حبشہ، یہ ہجرت ظاہری ہے. ہجرت کرے تو اللہ کی طرف کرے، ہجرت کرے تو رسول کی طرف کرے، ہجرت کرے تو رسول کی طرف کرے. جغرافی ہجرتوں کا سوال ختم ہو گیا. یہ ہجرت حقیقی ہے جن کو حیات حاصل ہوئی ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ بتلائے گا. یہ ہجرت ہجرت حق ہے، یہ ہجرت ہجرت عینی ہے. اس شان سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے والے کو حکم ہوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ان کو خدا رزق حسن دیتا ہے، ان کو رزق حسن دیتا ہے. اور رزق حسن وہی حیات جاویدانی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے، لوگوں کی آنکھوں میں ان کے محل ہے، لوگ ان کی آوازوں پر آج بھی کان دھرتے ہیں اور ان کے فضائل آج بھی جاذب انسانیت بنے ہوئے ہیں. تو عزیزو، اس ہجرت کے ساتھ وہ قافلہ اب بھی گر میں سفر ہے، اب بھی گر میں سفر ہے. وہ فقط 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، وہ فقط 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، وہ ہر سال کا واقعہ ہے. وہ ہر سال رواں دواں ہے، وہ کارواں برابر چلا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک ایک تاریخ کو دیکھ کر محرم کی 30 تاریخ اب پہنچ گیا قافلہ، اب پہنچ گیا قافلہ. جب کبھی محرم کی 30 تاریخ آئے گی یہی کہا جائے گا قافلہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی، میں آپ سے معذرت کا خواہاں ہوں، اور یقیناً میں پوری طرح خدمت نہ کر سکا. محرم کو 61 ہجری کو کربلا سے چلا تھا، وہ 12 محرم کو کوفہ پہنچا. دن بھر وہ قافلہ دربار میں ابن زیاد کے کھڑا رہا. کوفے کی حالت اس قابل نہ تھی کہ قیدیوں کو کوفے میں روکا جاتا. کوفے میں دوستان علی کو تمام قید میں ڈال دیا گیا تھا. اصحاب رسول قید میں تھے فقط اس بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے کی آمد سن کر یہ حملہ نہ کر دیں، اس لیے سب قید میں تھے. اسی کوفے میں مسلم قتل ہو چکے تھے، اسی کوفے میں عبداللہ ابن یقطر قتل ہو چکے تھے، اسی کوفے میں میثم عمار قتل ہو چکے تھے، اسی کوفے میں حامد بن عروہ قتل ہو چکے تھے، اسی کوفے میں حسین کے قافلے کے کربلا پہنچنے سے پہلے 16 آدمی قتل ہو چکے تھے. جتنے دوسرے احباب تھے سب قید خانوں میں تھے. مختار قید میں تھے، سلیمان ابن سرد قید میں تھے. اور ایسے میں صبح صبح سیلانیاں پہنچی دربار میں، اور شام کو دربار برخاست ہوا. تو ابن زیاد نے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے اس قافلے کو لے کے یہاں سے گزر جاؤ، گمنام راستوں سے جاؤ، نامعلوم راہوں سے نکلو، بڑے بڑے شہروں سے عبور نہ کرو، چھوٹے چھوٹے دیہات سے گزرتے جاؤ. یہ آل محمد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہمدرد حملہ کر کے سروں کو چھین لیں، کہیں نبی دادیوں کو نہ چھوڑوا لیں. لے کے چلے جاؤ قافلے کو. اب عوام کا ڈر، شہروں سے خوف، راستوں کا اس طرح سے نامانوس ہونا، وہ ریتی کے چچل میدان،
وہ آل محمد کے قافلوں کا گزرنا، وہ تیز تیز قافلے کا چلنا، وہ 2 منزلہ راہ کا طے ہونا، ایک دن میں 2 منزلوں کو طے کرتے ہوئے موت کا آگے گزرنا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماؤں کی گود سے اونٹوں کے نیچے گرنا، وہ بچوں کا زمین پہ گر کے مر جانا، وہ کربلا سے لے کے شام تک 40 ننھی طے سفر کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ یہ قافلہ پہنچ گیا 16 دن. یہ الفاظ ذرا سا ذہن ہے. 16 دن میں یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا اور کوفے سے شام 32 منزلیں ہیں. 32 منزلیں ہیں. 28ویں محرم کی شام تھی کہ سوارے ملک شام نظر آیا. قافلے کو شہر شام سے 1 منزل دور روک دیا گیا. ظہر ابن قیس حسین کو لے کر دربار میں پہنچا اور جا کے اس نے مبارکباد دی اور تعمیر قیدی آ گئے. ہمارے مقاتل شیخ مفید اور شیخ صدوق امانی میں اور جتنے ہمارے ذمہ دار لکھنے والے ہیں سبوں نے اس تاریخ پر اتفاق کیا ہے کہ پہلی سفر سر حسین دربار میں پیش ہوا. یہ جملے کو آپ یاد رکھیں گے. تمام ذمہ دار مؤرخین نے اس واقعے کو لکھا پہلی سفر سر حسین کا دربار میں پیش ہونا. اب عام مقتل نگار یہ لکھتے ہیں کہ اہل دربار سے یزید نے پوچھا بڑے گھرانے کے قیدی ہیں, محمد کی نواسیاں ہیں, علی کی بیٹیاں ہیں, بنی ہاشم آ رہے ہیں, بتلاؤ داخلہ کب ہو؟ لوگوں نے کہا امیر ہمارا یہ طریقہ تھا کہ اکاسر اجام کہا جاتا, دربار سجایا جاتا, تمام دعوت نامے جاری کیے جاتے اور اس کے بعد قیدیوں کو بلایا جاتا. اے امیر یہ کام 1 مہینے سے کم میں ہو نہیں سکتا, 1 مہینے تک قیدیوں کو باہر پڑا رہنے دے تاکہ ہم اپنے دربار کو سجا لے. اس نے کہا ناممکن, میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ کام ہو اور قیدی آئے میں قیدیوں کو دیکھوں. لوگوں نے کہا امیر 7 دن ضروری ہے, دربار کا ہونا ضروری ہے, مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے بیٹھنے کے انتظامات ضروری ہے, یہ 3 دن سے کم کام نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ہاں ادھر شہر سجتا رہا, ادھر آل رسول انتظار کرتے رہے.